صحبت صحابہ، صحبت مانے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جب سے میں کہہ رہا ہوں کون ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ دیکھنا ضروری نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام آنکھ سے معذور تھے، اسی لیے دیکھنے کا ورڈ نہیں، جو ملاقات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمنا، ایمان کے حالت میں، بغیر ایمان کے حالت میں تو ابو جہل بھی ملاقات کیا تھا، مؤمنا ایمان کی حالت میں، ومات علیہ اور اسی پر موت ہو، صحابی کہتے ہیں۔ صحبت، اب بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں قیامت تک یہ صحابہ کا مقام نہیں پا سکتے۔ کیسی حدیث ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ 7 کلومیٹر، ایک روایت میں 9 کلومیٹر لگیں گے، اتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ، اتنا اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں بھی لگا دے تو صحابہ کرام نے اس زمانے میں تکلیف کی حالت میں جو انہوں نے ایک مد یا آدھا جو اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کیا تھا، وہ مد تو دور کی بات ہے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو، ان سے بیس بن، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چن لیا ہے، وہ خاص چنی ہوئی قوم۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا کہ دل میں آتا ہے کہ میں ان آنکھوں کو چوم لوں۔ آپ کے اس جسم اور آپ کے ان ہاتھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے، تو کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، دل جی میں آتا ہے کہ کتنا آپ کو اونچا مقام مل گیا ہے، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں ایسا کرتا۔ تو مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام پر جو تکلیفیں گزری ہے نا کہ تم جھیل پاتے کہ نہیں پاتے، قربانیاں دے پاتے کہ نہیں پاتے، کیونکہ صحابہ کرام میں منافقین کی بھی جماعت تھی جو تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے، منافق بن گئے۔ جن کو چننا تھا اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جن کو نہیں چنا کا مطلب نکلا کہ وہ صحابہ کرام بعد والوں سے افضل ہے، یعنی صحابہ کرام کی یہ جو خصوصیت ہے بعد والے لوگ اس کو پہنچ نہیں سکتے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یہ 10 خصوصیتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم ٹھنڈے انداز میں، اچھے انداز میں کسی بھی گستاخی کرنے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو اگر ہم بتا دیں کہ بھائی آپ کی کتابوں میں یہ ہے، آپ کی کتابوں میں یہ ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہم کو سنی کتابوں میں مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، حدیث نمبر 3373 ترمذی شریف، پکڑ کر کہا، فمن احبنی واحب ہذین واباہما وامہما فقد احبنی، جو کوئی یہ 2 بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے ابا سے محبت کرے گا، ان کی والدہ سے محبت کرے گا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہم تو اہل بیت کے بارے میں یہ عزت رکھتے ہیں، آپ کو گمان ہے، آپ کو بدگمانی ہے کہ سنی حضرات اہل بیت کی عزت نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود نہیں پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا میں سنی 93% ہے، 93% سنی جب نماز پڑھتے ہیں تو میجارٹی میں سنی ہے۔ اتنے میجارٹی لیول پر نماز پڑھنے والے سنیوں کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے؟ ہم اہل بیت کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ دوسری رکعت میں بھی درود پڑھنا واجب ہے، یہاں تک فتویٰ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ نہ صرف چوتھی اتحیات پڑھ کے اکثر ہم دوسری رکعت میں اٹھ جاتے، نہیں، اتحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ہے۔ چوتھی میں تو پڑھیں گے آپ، تیسری میں تو پڑھتے ہیں مغرب میں، لیکن دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے، واجب ہے۔ تو اتنے مرتبہ جو قوم درود پڑھتی ہے اس کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ ہم اہل بیت کی عزت نہیں کرتے؟ ہماری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث جو مشہور ہے نا، سنیوں نے مشہور کی ہے، ہماری کتابوں کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے خواتین کی سیدہ ہے،
اور بھی تفصیلات ہیں دوسری روایتوں میں، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ یہ سب فضیلت ہم بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب باتیں بتا کر ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اکیڈمک لیول پر ڈسکشن کر کے ان گستاخوں کو جہنم سے بچانے کی ہم فکر کریں۔